والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقال من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد بعث الی؟ قال قد بعث الی فتوفی لنا فاذا انا بابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مسندا ظہرہ الی البیت المعمور وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور برگزیدہ ہستی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید آج کے جمعہ کا موضوع، خطبہ کا موضوع قیامت کا واقع ہونا، قیامت کا ہو جانا، قیامت کا برپا ہونا۔ اللہ پاک پروردگار اس سورہ مبارکہ کے اندر 5 چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اور یہ 5 ہی چیزیں بڑی عالی شان والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر ان 5 کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا درجہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ نماز مغرب کے اندر تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور نماز مغرب کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور کی تلاوت کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا لے، ہمارے لیے حلال نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ جس شخص کو قسم کھانی ہے وہ اللہ نام کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا لے، اور قسم اٹھائی جاتی ہے کسی بات کے اندر
اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس بات کے اندر مضبوطی دکھانے اور بتانے کے لیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک نے یہ 5 چیزوں کی قسم کھائی۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید بتائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان 5 چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ اور آباد گھر کی اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ کہیں پر رب العالمین فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے 3 کی قسم کھائی، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے طور سینین کی قسم کھائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ اسی طرح اللہ پاک پروردگار نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے طور کی قسم کھائی۔ طور کا معنی ہے ایسا پہاڑ جس پہاڑ کے اوپر سبزہ ہو، پودا اگتے ہوں۔ طور سے مراد کیا ہے؟ طور کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا پہاڑ جس پہاڑ کے اوپر پودے اگتے ہوں، یعنی وہ پہاڑ جو سرسبز و شاداب پہاڑ ہو۔ یا طور سے مراد وہ خاص پہاڑ جس پہاڑ کے دامن تلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ 2 باتیں۔ نمبر 3 یہ کہ اگر اس پر الف لام جنس کا ہو تو تمام ہی پہاڑ مراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ نمبر 1 یہ کہ طور سے مراد ایسا پہاڑ جس پہاڑ کے اوپر سبزہ ہو۔ اب پہاڑوں کے اندر مختلف قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ بعض پہاڑ ایسے ہوں گے کہ بالکل خشک ہوتے ہیں، جیسے مکہ کی پہاڑیاں۔ اللہ اکبر۔ جیسے مکہ کی پہاڑیاں یا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ بیت اللہ کے پہاڑوں کے اوپر، مکہ کی پہاڑیوں پر، اللہ اکبر، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر سبزے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر ویسے ہی نہیں ہے کہ یہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں یہ کورڈ ہو چکی ہیں، یہ چھت تلے آ چکی ہیں۔ تو جب یہاں کھلا میدان ہوتا، کھلے پہاڑ ہوتے تھے، تو مکہ کی پہاڑیاں آج بھی جن باسعادت اور خوش نصیبوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ گئے، مکہ کی پہاڑیاں بالکل خشک، جہاں سبزے اور چارے اور پودے اور درخت کا کوئی نام تک نہ ہو۔ تو طور سے مراد ایسا پہاڑ جس پہاڑ کے اوپر سبزہ اگتا ہو، پودے پیدا ہوتے ہوں۔ اب میرے بھائیوں، کئی پہاڑ اور پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب پہاڑوں کے اندر چشمہ ہوگا تو وہاں سبزہ بھی ہوگا، وہاں پودے بھی اگیں گے۔ کئی پہاڑ ایسے ہیں اور پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کے مارے پھٹ جاتے ہیں اور گرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
طور کی قسم کھائی۔ طور سے مراد طور سینین، وہ پہاڑ، اللہ اکبر، کہ جس کے دامن میں اللہ نے جناب حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کلام کرتا ہے، اللہ بھی بات کرتا ہے۔ تو پروردگار نے قسم کھائی طور کی، طور پہاڑ کی، اور پھر فرمایا وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اللہ اکبر، کتاب مستور، ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے اور ایسے ورق میں لکھی ہوئی ہے جو کھلا ہے۔ اس کتاب مستور سے مراد علماء کے مختلف اقوال۔ نمبر ایک یہ کہ کتاب مستور سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا اور قلم نے لکھا، جو ہونا تھا، جو ہو گیا، جو ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا۔ اسی طرح کتاب مستور سے مراد بندے کے اعمال نامے، آدمی کا اعمال نامہ، ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانفطار کے اندر ہر آدمی کے دائیں اور بائیں، یعنی سیدھے اور الٹے کندھے کے اوپر اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیے جو کرامن کاتبین ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، ہاں جی، اللہ کے یہ فرشتے وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن بندہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح کتاب مستور سے مراد تورات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اسی طرح کتاب مستور سے مراد تمام آسمانی کتابیں، ان آسمانی کتابوں کے اندر جن کے اللہ نے نام بتا دیے یا جن کے نام نہیں بتائے، وہ چاہے تورات ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے یا دیگر صحیفے اور صحائف جو اللہ نے پیغمبروں کو عطا فرمائے۔ اور اسی طرح کتاب مستور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم۔ آباد گھر سے مراد ایک تو وہ کہ جو تمام گھر ہیں، ہاں جی، اللہ نے ایسی جگہوں کے اوپر انسانوں کو رکھا اور وہاں انسان مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے جو آباد ہوتے ہیں، جہاں بظاہراً انسان کا رہنا مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کی مخلوق رہ رہی ہے اور وہ گھر بنا کر کے ان گھروں کو آباد رکھتی ہے۔ بیت معمور سے مراد بیت اللہ بھی ہے جو مکہ شہر کے اندر ہے، جسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا، اور جسے پہل فرشتوں نے بنایا، اور جسے جناب آدم نے بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ میں موجود بتوں کو توڑا اور اللہ کے گھر کو پاک کیا اور صاف کیا۔ اسی طرح بیت معمور سے مراد وہ اللہ کا گھر ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم کتاب الایمان میں 162 نمبر پر یہ حدیث، آپ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معراج کرواتا ہے، معراج کا مطلب پیارے نبی علیہ السلام ایک سیڑھی کے ذریعے جناب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر زمین سے آپ نے اڑان پکڑی، اللہ اکبر، پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے اور 5ویں اور 6ٹھے 7ویں آسمان پر
اور پھر ان آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے جنت الماوا تک، اللہ اکبر، اور وہاں سے جہاں تک فرشتوں کے کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نقشہ کھینچا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ پیارے بھائیو، یہ معراج کا سفر ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام ایک آسمان سے دوسرے آگے کو چلتے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں فرمایا ثم عرج بنا الی السماء السابعہ، اللہ اکبر، کہا کہ جبریل مجھے لے کر 7ویں آسمان کے دروازے تک پہنچ گیا، اور 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد یعنی 7ویں آسمان پر جب پہنچے اور 7ویں آسمان کے دروازے پر پہنچے، فقیل من ھذا، اس آسمان کی پرلی طرف موجود فرشتوں نے پوچھا کون؟ جناب جبریل کہتے ہیں کہ قال جبریل، میں جبریل ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی کے گھر جائیں تو پہلے دستک دیں، آواز دیں، ایسے ہی نہ گھستے چلے جائیں۔ معلوم ہوا کہ فرشتے بھی پہلے پوچھتے ہیں پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، حالانکہ شیاطین تو آسمانوں میں نہیں جا سکتے، اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بہت بڑی اخلاق پر مبنی بات معلوم ہوئی۔ ہم جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ یہ کہتے ہیں میں۔ اندر جو موجود ہے وہ پوچھتا ہے کون؟ یہ جواب دیتا ہے میں۔ تو میں سے مراد کون ہے؟ بکری ہے، بکرا، انسان، کون ہو؟ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا قال جبریل، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، یعنی بندہ اپنا نام بتائے کہ میں فلان ہوں۔ دروازے پر دستک دے کر پوچھنے پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں۔ جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، 7ویں آسمان کے دروازے کے پرلی طرف موجود فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آگے پیارے نبی علیہ السلام کی بات بھی آ رہی ہے۔ قیل وقد بعث الی، فرشتے نے پوچھا ان کو بلایا گیا تھا کہ اپنے آپ ہی آ گئے ہیں؟ جبریل نے کہا کہ بلایا گیا تھا، ایسے نہیں آئے۔ فتوفی لنا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سوال اور جواب کے بعد آسمان کے فرشتے نے 7ویں آسمان کا دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام 7ویں دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جیسے 7ویں آسمان کے دروازے پر نظر پڑی، پہلی نظر کہاں گئی؟ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر۔ فرمایا مسندن ظہرہ الی البیت المعمور،
پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان سے اوپر بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ پیارے نبی علیہ السلام 7ویں آسمان میں جب داخل ہوئے پہلی نظر کہاں پڑی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ دوسری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو صحیح مسلم کی 162 نمبر کی یہ روایت خود پیارے نبی علیہ السلام کی زبان ہے، اور آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا ثابت ہے۔ یاد رکھیے کہ درود پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، مگر درود گھڑنتو نہیں، درود وہ پڑھنا ہے جو سنت سے ثابت ہو۔ من گھڑت درود وہ جتنا پڑھتا رہے وہ یہیں پر رہے گا، آگے کو نہیں جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا تمام پیغمبروں کے نام کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے پیارے نبی پر درود پڑھنا ہے، دیگر انبیاء کا نام نامی اسم گرامی جب ہم لیں گے، کسی بھی پیغمبر کا نام لیں تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ درود پڑھیں۔ اب چاہے ہم حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں، جو بات ہمارے لائق ہے وہ یہ ہے کہ بیت معمور کہاں ہے؟ بیت معمور 7 آسمانوں سے اوپر وہ گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، اللہ اکبر، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ، اس بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، حج نہ کریں، عمرہ نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، نقصان اللہ کا ہے یا ہمارا ہے؟ نقصان ہمارا ہونا ہے۔ پروردگار وہ تو عظیم الشان ذات ہے، تو بیت معمور میں روزانہ 70,000 ملائکہ داخل ہوتے ہیں۔ کیوں داخل ہوتے ہیں؟ کہ طواف کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے جو ایک دفعہ داخل ہو جائے دوبارہ ہمیشہ کے لیے اس کا نمبر نہیں لگتا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے ملائکہ موجود ہیں۔ اور فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی قسم، اس چھت سے مراد آسمان ہیں۔ اور پروردگار نے فرمایا وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ، بفرے ہوئے لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم، کہ کیسے اللہ نے سمندر کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے یہ 5 قسمیں کیوں کھائیں؟ فرمایا رب العالمین نے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی قیامت نے آنا ہے اور ضرور بھی ضرور آنا ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی 5 مخلوقات کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور قیامت کا برپا کرنا، جنت بنانا، جہنم بنانا، کافروں کے لیے عذاب، مومنوں کے لیے رحمت تیار کرنا کیا کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ کافر کہتے تھے اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا ڈٹھا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ یہ دنیا میٹھی میٹھی دنیا ہے، بس وہ اگلا جہان، اگلی دنیا ہم نے دیکھی نہیں، تو اس دنیا کی تیاری کیا خاک ہم کریں؟ جس نے قیامت کا انکار کیا وہ بھی ہلاک ہوا، اور جس نے صرف میاں مٹھو کی طرح قیامت کا اقرار کر لیا مگر مرنے کے بعد کی تیاری نہ کی، میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ بھی ہلاک ہوا اور تباہ ہوا۔ کامیاب وہ ہوگا کہ قیامت کو مان بھی لیا اور قیامت کی تیاری بھی کر لی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کفار تو مانتے نہیں ہیں، ہم قیامت کو مانتے ضرور ہیں مگر تیاری 0 برابر 0 ہے۔ اس لیے نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان کہلواتا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، زکوٰۃ ہے،
جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب دل نے نہ چاہا نماز نہ پڑھی، کیونکہ اقبلہ بادشاہی ہے، اپنی مرضی ہے، جو چاہے یہ کرتا پھرے۔ تو جس نے قیامت کا انکار کیا جہنم جائے گا، اور جس نے قیامت کا انکار کیا جہنم جائے گا، اور اقرار کیا اور تیاری نہ کی یہ بھی جہنم جائے گا۔ پروردگار نے 5 بڑی بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ قیامت کا دن کافروں کے لیے عذاب کا دن ہوگا، بے ایمانوں اور مشرکوں اور بے نمازیوں اور بے عملوں اور بد عملوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ ہمیں کما حقہ ایمان بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں تقوی بھی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید بھی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر اور کلمے پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرمائے، جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگی اور مصیبتوں کا شکار ہیں اللہ ان کی تنگیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جن کے ساتھ دنیا کی کوئی مشکل ہے اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، اللہم اشفی مرضنا ومرض المسلمین والمؤمنین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔